کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ چہلم کی محفل ہے، اور یہ محفل ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ایک دن تمہیں بھی اس دنیا سے جانا ضرور۔ تو دنیا میں رہ کر موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے اکثروا ذکر ہادم اللذات، اس چیز کا کثرت سے ذکر کرو جو لذتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جس دن آپ کسی کو کفن دفن کرتے ہوں گے تو اس رات کہیں نہ کہیں ذہن و خیال میں اپنی موت دکھتی ہوگی آپ کو، اور نہ کھانا اچھا لگتا ہوگا نہ پینا اچھا لگتا ہوگا۔ موت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب سارے کام ختم ہو گئے۔ موت کا مطلب یہ مرنے کے بعد اب ایک نئے فیز کا ہم سامنا کر رہے ہیں، یعنی دنیا میں جو ہم نے بویا تھا وہ اب کاٹنے کی باری آ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار میں پیدا کر دیا اور تم میری طرف پلٹ کے نہیں آؤ گے؟ مطلب اللہ نے ہمیں بیکار میں پیدا نہیں کیا ہے، ہمیں عقل دی ہے، ہمیں سوجھ بوجھ دی ہے، سوچ دی ہے، فکر دی ہے، اچھے برے کی تمیز دی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اچھائیاں اور برائیاں اللہ نے سکھا دی ہیں۔ تو اس کا رب کے روبرو کھڑے ہو کر ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ حدیث پاک میں انسان جب مرتا ہے تو اس کا اکاؤنٹ سیز ہو جاتا ہے، لیکن 3 ایکشنز اس کے ایسے ہیں، 3 چیزیں کہ مرنے کے بعد بھی نیکیوں کا میٹر چلتا رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ، وہ کہیں فریزر رکھوا دے، کسی کے یہاں سمر لگوا دے، کہیں روڈ پہ لائٹ وغیرہ لگا دے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یہ صدقہ جاریہ کہتے ہیں، اس کا فائدہ ملتا رہے گا۔ دوسرا، کوئی ایسی سائنس، کوئی ایسی ٹیکنالوجی وہ ایجاد کر کے چلا جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اور تیسرا، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، تو اولاد کی نیکی کا جو ثواب ہوگا وہ ماں باپ کے اکاؤنٹ میں مرنے کے بعد بھی جڑتا رہے گا۔ تو یہ 3 کام کرنے چاہیے۔ 2 تو ہم کر سکتے ہیں، ایک تو اپنی اولاد کو نیک بنائیں، دوسرے کوئی سوشل کام، سوشل ورک کر جائیں، نالی بنا دیں، یا نالی کچی ہے تو اسے پکی کروا دیں، اوپر سے کورڈ کر دیں اسے، تو کم سے کم لوگ جراثیم سے بچیں گے۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ۔ درخت لگا دیں، اس کی چھاؤں میں لوگ بیٹھیں گے، یا کم سے کم پرندے گھونسلہ بنائیں گے تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اور اولاد کی تربیت تو بہت ضروری ہے۔ مرنے کے بعد یہ سب محفلیں اس لیے کی جاتی ہیں، علم کی محفل یہ ہے، اصلاح کی محفل ہے، اس سے ہم سیکھتے ہیں۔ کسی چیز پر عمل کرنے سے پہلے اس چیز کا جاننا ضروری ہے۔ ہمیں جب راستہ پتہ ہوگا تبھی ہمیں منزل ملے گی، جب مسئلے پتہ ہوں گے تبھی اس پر ہم عمل کر پائیں گے۔
تو ایک تو یہ علم کی محفل ہے، یہاں بہت ساری چیزیں آپ ایسی سیکھتے ہیں جو پہلے آپ کو نہیں آتی تھی۔ صرف 2.5 سے 3% مسلم مدرسوں میں پڑھ کے اپنے دین کا سلیبس جانتے ہیں کہ کیا سلیبس ہے، کیا نصاب ہے۔ باقی 97% کے پاس دین سیکھنے کا اور کوئی مادھیم نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ محفلیں جو رکھی ہیں کہ جو بیچارے کام کاج کی وجہ سے مدرسے نہیں جا سکے، وہ ان محفلوں میں آ کر کے اور دین کی موٹی موٹی ضروری باتیں سیکھ لیں۔ تو زندوں کے عمل سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ محفل رکھنے دوسرا ریزن یہ، میں مبارکباد دوں گا ان بچوں کو جنہوں نے اپنے رشتہ دار کے انتقال کے موقع پر، چہلم کے موقع پر یہ علم کی محفل رکھی ہے۔ کھانا پینا بھی کیا ہوگا تو اس کا ثواب بھی ان کے اکاؤنٹ میں جڑے گا، اور اس کا علم کی محفل ہے تو جو لوگ مسئلے سیکھیں گے، عمل کریں گے، پھر وہ جسے بتائیں گے، جتنا بھی ثواب ملے گا تو اس مرحومہ کے اکاؤنٹ میں وہ جڑتا رہے گا۔ تو زندوں کے عمل سے مردوں کو کیسے فائدہ پہنچتا؟ نماز جنازہ کا پورا کانسیپٹ یہی ہے کہ اگر مردہ گناہ گار ہے تو جو لوگ اس کے جنازہ کے نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، ہر 40 لوگوں میں ایک کوئی اللہ کا پہنچا ہوا بندہ ہوتا ہے، اللہ اس کی دعا رد نہیں فرماتا۔ تو اگر جنازہ پڑھنے والے نیک ہیں اور مردہ نیک نہیں ہے تو ان نیکوں کی وجہ سے، ان کی دعا کی وجہ سے اللہ مردے کی مغفرت فرما دے گا۔ جنازہ کی دعا میں آپ پڑھتے کیا ہیں؟ اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، ومیتنا، ہمارے مردوں کو بخش دے۔ یہ دعا یہ حضور کے زمانے سے رائج ہے، حضور بھی پڑھتے تھے۔ تو یہ دعا ہی بتا رہی ہے کہ زندوں کے عمل سے مردوں کو نفع پہنچتا ہے، فائدہ پہنچتا ہے، ورنہ کیوں دعا کراتے ہیں ہمارے آقا علیہ السلام؟ اللہم اغفر لحینا، اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، ومیتنا، ہمارے مردوں کو بھی بخش دے، وشاہدنا، جو موجود ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دے، وغائبنا، جو نہیں ہیں ان کو بھی بخش دے، وصغیرنا، ہمارے چھوٹوں کو بھی بخش دے، وکبیرنا، بڑوں کو بھی بخش دے، وذکرنا، جو میل ہے، جو مرد حضرات ہیں انہیں بھی بخش دے، وانثانا، فیمیلز، عورتوں کو بھی بخش دے۔ اللہم اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ تو ہم میں سے جسے بھی زندہ رکھ تو اسے پریکٹیکل مسلم بنائے رکھ۔ اسلام پہ زندہ رکھ مطلب اسلام عمل کو کہتے ہیں کہ وہ عقیدے سے مسلمان ہو اور اس کا عمل بھی مسلمانوں جیسا ہو۔ وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اور جسے موت دے اے اللہ تو اسے ایمان پر موت عطا فرما، جسے موت دے اسے ایمان پر موت عطا فرما۔ تو زندوں کے عمل سے مردوں کو فائدہ پہنچتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب آپ قبرستان جائیں تو کیا پڑھیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو۔ سلامتی حدیث پاک میں کہ قبروں پہ جاؤ تو سلام کرو، کیا کہو؟ السلام علیکم اہل القبور، قبر والو تم پر سلام ہو۔ تو زندے اگر مردوں پہ سلامتی بھیجیں تو اللہ تو سلامتی ان تک پہنچتی ہے۔ انتم لنا سلف، تم ہم سے پہلے چلے گئے، انتم لنا سلف ونحن لکم خلف، اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، اور ان قریب اللہ نے چاہا تو ہم بھی آ کر کے تم سے ملیں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں سنا دوں، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث پاک ہے، اور حدیث بتاتی ہے کہ زندوں کے عمل سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے، نفع پہنچتا ہے۔ ایک تو صدقہ جاریہ والی حدیث، دوسرے نماز جنازہ کا کانسیپٹ، اور تیسرے قبر پہ جاؤ تو سلام کرو، تو اس کا مطلب سلام پہنچتا ہے۔
اور تیسری بخاری اور مسلم کی حدیث میں سنانے جا رہا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر دو قبر والوں کے پاس سے ہوا تو آقا کریم وہاں رک گئے اور فرمایا کہ ان قبر والوں پہ تو عذاب ہو رہا ہے، اور وہ عذاب کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لیکن گناہ تو سب بڑا ہی ہوتا ہے، ایک کی قبر پہ اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ چغل خوری کرتا تھا، چغلی کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ چغلی۔ آج مسلمانوں میں یہ بات بہت پھیلی ہوئی ہے، لڑانے بھڑانے والے، ادھر کی بات ادھر کرنے والے، ادھر کی ادھر کرنے والے خوب پھیلے اور سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں، الو سیدھا کر رہے ہیں، لڑا دیا دو لوگوں کو، لیکن قبر میں اس کا انجام بڑا برا ہوگا۔ اب وہ حضور کے زمانے کے مسلمان رہے ہوں گے، لیکن ایک عادت تھی گناہ کی، حضور کے زمانے میں تھے تو صحابی رہے ہوں گے، تو فرمایا ایک چغلی کرتا تھا تو چغلی کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور دوسرا شخص کیا کرتا تھا؟ دوسرا شخص پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ آج ہماری قوم کا نوجوان قیمتی قیمتی اسپرے مارتا ہے اپنی باڈی پر، روزانہ صبح نہا کے جاتا ہے، لیکن پیشاب جس میں ذرا لیب والوں سے جا کر کے دیکھ لو کتنے جراثیم اس میں ہوتے ہیں، پیشاب کر کے دھلتا نہیں، کھڑے کھڑے پیشاب کر لیتا ہے، اتنا ٹائٹ پینٹ پہنتا ہے کہ بیٹھنے کی نوبت ہی نہیں آتی، کھڑے کھڑے پیشاب کرتا اور بہت سارے چھینٹے۔ وہاں تو چھینٹوں کی وجہ سے عذاب آ رہا تھا، وہاں تو پورے کے قطرے اتنا بھیگ بھی جائے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ایک تو ناپاک آدمی کے ساتھ فرشتے نہیں ہوتے ہیں رحمت والے، اور دوسرا نقصان یہ کہ اگر اسے انتقال کر جائے گا اسی عادت پہ تو قبر میں عذاب ہوگا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر من، کہ پیشاب کے چھینٹوں اور قطروں سے بچو، اس لیے کہ عام طور سے عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں ہی سے ہوتا ہے۔ اب آقا کریم علیہ السلام چونکہ وہ رحمت للعالمین ہے، وہ رؤوف و رحیم ہے، مسلمانوں کو تکلیف میں دیکھ کر کے حضور صبر کیسے کر سکتے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طریقہ امت کو بتایا، ایک کھجور کی ٹہنی لی، شاخ، اور اسے دو حصوں میں سے پھاڑا، الگ کیا، اور ایک کو ایک قبر پہ رکھ دیا اور دوسرے کو دوسری قبر پہ رکھ دیا۔ آج ہم سے پوچھا جاتا ہے یہ کہ بیری کی لکڑی اور یہ گلاب کی پتیاں، یہ گلاب کا پھول ڈالنے کا کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ اسی حدیث پاک سے آیا کہ پتہ نہیں کون سے گناہ کی وجہ سے عذاب قبر آ جائے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ آدھی ٹہنی اس پہ رکھ دی اور دوسری آدھی اس قبر پہ رکھ دی، اور فرمایا کہ ہر ہی چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اسلام اینڈ انوائرمنٹل اسٹڈیز، اسلام ماحولیات کا کتنا خیال کرتا ہے کہ ہر ہی چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، تو تسبیح پڑھنے والی چیز کو کاٹنا چاہیے؟ نہیں کاٹنا چاہیے نا۔ اس کا مطلب زیادہ پیڑ لگاؤ تو اللہ کی تسبیح اور زیادہ ہوگی۔ تو انوائرمنٹل کا ہمارا مذہب اتنا خیال رکھتا ہے، تو فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی تو ان کی تسبیح کی برکت سے ان قبر والوں پہ عذاب نہیں ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام باحیات تھے اور قبر والے جو تھے وہ انتقال کر چکے تھے، تو حضور کے عمل سے انہیں فائدہ پہنچا کہ جب تک وہ ڈالیاں تر رہیں گی ان پر عذاب نہیں ہوگا۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ کہ زندوں کے عمل سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی حدیث سے ایک اور مسئلہ حل ہو گیا کہ ٹینسز کتنے ہیں؟ پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، ماضی، حال، مستقبل۔ جو زمانہ گزر گیا یہ پاسٹ، جو چل رہا ہے یہ پریزنٹ، اور جو آئے گا وہ فیوچر، مستقبل۔ تو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، کون سا ٹینس ہے؟ پریزنٹ۔ کیا کرتے تھے؟ ایک چغلی کرتا تھا، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پاسٹ۔ اور یہ ٹہنی ہم نے رکھ دی ہے تو عذاب قبر نہیں ہوگا، فیوچر۔ تو نبی اسے کہتے ہیں جس کی نظر پاسٹ پہ بھی ہو،
پریزنٹ پہ بھی ہو اور فیوچر پہ بھی ہو۔ اب آئیں کچھ ملک الموت اور قبر کے بارے میں جان لیں، چونکہ یہ عبرت لینے کی جگہ ہے، کچھ نصیحت لکھنے کی، کچھ سیکھنے کی۔ ملک الموت علیہ السلام سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ ملک الموت، موت کا فرشتہ۔ ایک پیغمبر نے ان سے پوچھا کہ ملک الموت آپ ڈائریکٹ ہی آ جاتے ہیں، پہلے کچھ میسنجرز اپنے بھیج دیں۔ تو کہا ہم ڈائریکٹ کب آتے ہیں؟ ہم تو پہلے اپنا میسنجر بھیج دیتے ہیں، اپنا قاصد، اپنا ڈاکیا بھیج دیتے ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ تو کہتے ہیں دانت جو جھڑ جاتے، آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی، کان سے اونچا سننے لگتے ہیں، بال جو پک جاتے، چہرے پہ جھریاں آ جاتی ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمارے بھیجے ہوئے تو ہیں، ہمارے الارم تو ہیں، متنبہ کرنے کے لیے تو میں بھیجتا ہوں۔ اگر آنکھوں کی بینائی سے، کان کے کم سننے سے، بال کے پکنے سے، چہرے پر جھریاں آنے سے کوئی درس نہیں لیتا ہے تو آخر میں خود آ جاتا ہوں اور کہتا ہوں اب میرے بعد کوئی نہیں آئے گا، چلو۔ یہ ملک الموت، موت کا فرشتہ۔ ایک مرتبہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، خلیل اسے کہتے ہیں کہ وہ وہی کرے جو اللہ چاہے۔ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ اپنے چچا کو سمجھانے کے بعد اپنا وطن چھوڑ دے، ہجرت کر جائے، تو فلسطین سے ملک شام ہجرت کر گئے۔ اللہ کا حکم یہ تھا کہ اپنے نومولود بچے کو اس کی ماں سمیت وادی غیر ذی زرع یعنی مکہ میں لے جا کر کے آباد کریں، کر دیا۔ اللہ کی مرضی یہی تھی کہ وہ آگ میں کودے تو بے خطر کود پڑا، آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لب بام، ابھی کود پڑے، چھلانگ لگا دیا۔ اللہ کی مشیت یہ تھی کہ اپنے ہونہار بچے کو جو ان کے ساتھ اب چل پھر سکتے تھے، حضرت اسماعیل، انہیں مقام منی میں لٹا کر کے گلے پہ چھری چلا دیں۔ تو زمانے نے دیکھا کہ ابراہیم خلیل اللہ نے علیہ السلام نے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی۔ تو خلیل اسے کہتے ہیں کہ وہ وہی کرے جس میں رب کی مرضی ہو۔ تو جب اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا تو فرشتے مبارکباد دینے آئے، حضرت ملک الموت علیہ السلام بھی آ گئے مبارکباد دینے۔ کہا ملک الموت اچھی بات آ گئے ہو تو وہ صورت دکھا دو جس میں کافروں کی، نان بلیورز کی روح آپ قبض کرتے، جان نکالتے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نہیں دیکھ پائیں گے۔ خلیل اللہ علیہ السلام کہتے ہیں نہیں میں دیکھوں گا۔ جب اصرار بہت بڑھتا ہے تو کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اب ذرا اپنے چہرے کو پھیر لیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب چہرہ پھیرتے ہیں اور جب واپس اپنی جگہ پہ لاتے ہیں تو جو منظر دیکھتے ہیں ہولناک، بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ ابھی تک جو دوست کی شکل میں شخص آیا تھا ملک الموت، کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی ہائٹ زمین سے آسمان تک ہے، آنکھوں سے آگ کے شعلے برس رہے ہیں، جسم کا ہر رونگٹا تیر کی طرح کھڑا ہے اور اس سے آگ برس رہی ہے، اور بدبو ایسی کہ بدبو سے بھیجا پٹا جا رہا ہے۔ جب ہوش میں آئے اور ملک الموت کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا تو کہتے ہیں ملک الموت اگر نان بلیورز کو، مشرکوں کو اور کوئی سزا نہ دی جائے، قبر میں، حشر میں، پلسرات پر، جہنم میں کوئی سزا نہ دی جائے، صرف یہ تمہاری ڈراؤنی صورت دکھا دی جائے تو عذاب اور سزا کے لیے بس اتنا کافی ہے۔ کہا اچھا وہ صورت دکھا دو جس میں مومنوں کو جان لے جاتے ہو۔ کہا اچھا ٹھیک ہے چہرہ پھیرو۔ تو چہرہ پھیرنے کے بعد جب اپنی جگہ پہ لاتے ہیں تو سبحان اللہ مسرور ہو جاتے ہیں۔ سفید کپڑے میں ملبوس لپٹا ہوا حسین و جمیل نوجوان، گال سرخ، جسم کے رونگٹے رونگٹے سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، مسکراتا ہوا چہرہ، ہنستا کھیلتا ہوا چہرہ۔ پکار اٹھے ہے ملک الموت اگر مومن کو اور کوئی انعام نہ ملے قبر میں، حشر میں، پلسرات پر، جنت میں، صرف یہ تمہاری منموہنی صورت دکھا دی جائے تو انعام کے لیے یہی کافی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ملک الموت۔ بس آخری بات کہہ کے گفتگو ختم کر دوں۔ موت کی سختی کیسی ہوتی ہے؟ موت کی سختی مومن پہ بھی ہوتی ہے، کافر پہ بھی ہوتی ہے۔ خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اگلے اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے ہوں، حضور کے وصال کی گھڑی آئی تو حضور کے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، بار بار اس پیالے میں ہاتھ ڈالتے اور پانی لا کر کے چہرے پہ ملتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ موت کی سختیاں ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں پہلے جب آسانی سے کسی کی جان نکلتی تھی تو مجھے رشک ہوتا تھا، کاش میری جان بھی آسانی سے نکلے، لیکن جب رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر موت کی سختی دیکھی، جاکنی کا وہ عالم دیکھا، تب سے میں نے پھر یہ ارادہ چھوڑ دیا کہ جب نبی پہ موت کی سختی ہو سکتی ہے تو امتی پہ بھی موت کی سختی ہو سکتی ہے۔ آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ مرنے والی کی آنکھ کیسے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے، کبھی کبھار تو پوری لاش تڑپتی ہے، کودتی ہے جان نکلتے وقت۔ خود حدیث پاک میں کہا گیا ہے کہ جب اللہ کے دشمنوں کی روح نکالی جاتی ہے تو ایسے جیسے باریک دوپٹے کو، ریشمی دوپٹے کو خاردار کانٹے دار درخت پہ ڈال کے اور بے دردی کے ساتھ کھینچ لیا جائے کہ تانا بانا ادھر ادھر ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو ان کی قوم کے لوگوں نے کہا عیسیٰ نبی بنتے ہو تو مردوں کو زندہ کر دو۔ کہا ٹھیک ہے، لے چلو، کس قبر پہ لے چلتے ہو؟ تو بڑے سیانے تھے ان کی قوم کے لوگ۔ 1000 سال پہلے پرانی جو قبر تھی اور لوگوں میں مشہور تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی قبر ہے، حضرت سام، اس قبر پر پہنچے، کہا عیسیٰ اسی نیو کو زندہ کر دو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تھی کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ قرآن پاک میں انی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموت باذن اللہ، میں مادر زاد اندھے کو، یعنی جو پیدائشی بلائنڈ ہو اور جسے سفید داغ ہو جائے، کوڑ ہو جائے، اسے ٹھیک کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ تو یہ معجزہ تھا ان کا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ تو قبر کے پاس گئے، کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ تو اللہ کا حکم ہوا، قبر پھٹی، حضرت سام بن نوح کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا، وہ پہچانا، چونکہ قیامت کا ذکر ہر مذہب میں کسی نہ کسی شیپ میں تھا، اور یہ بھی تھا کہ آخر میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے قیامت سے پہلے۔ تو انہوں نے کہا پیغمبر عیسیٰ کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ کہا نہیں، قیامت قائم نہیں ہوئی، یہ ہماری قوم نے ہم سے معجزہ کا مطالبہ کیا تھا۔ کہا اچھا، تو کیا مجھے پھر موت آئے گی؟ ڈرے ڈرے سے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں پھر موت آئے گی۔ کہا اچھا، تو اللہ سے دعا کریں کہ مجھ پر موت کی سختی نہ ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام، کیا موت کی سختی ہوتی ہے؟ کیسی ہوتی موت کی سختی، کچھ بتاؤ۔ تو کہتے ہیں پیغمبر عیسیٰ 1000 سال انتقال کیے ہوئے گزر گیا مجھے کم و بیش، لیکن موت کے وقت میرے جسم پر جو تکلیف طاری ہوئی تھی اس تکلیف کی شدت کو میں آج بھی محسوس کر رہا ہوں۔ تو ہم سب اس دنیا میں آئے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اسی لیے حدیث پاک میں کہا گیا کنت نہیتکم عن زیارات القبور، کہ ہم نے تمہیں پہلے قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، فزوروها، لیکن اب جاؤ قبروں پر، فإنها تزہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ، قبر پہ جب جاؤ گے تو دنیا سے دل اچاٹ ہوگا اور آخرت کی یاد تازہ ہوگی۔ زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جب قبروں پہ جاؤ گے تو کوئی پردھان جی ہوں گے، کوئی ودھائک جی ہوں گے، کوئی منتری جی ہوں گے، کوئی ایم پی جی ہوں گے، چھوٹوں کی بھی قبر ہوگی، جوانوں کی بھی قبر ہوگی، بڑوں کی بھی قبر ہوگی، بوڑھوں کی بھی قبر ہوگی، فقیروں کی بھی قبر ہوگی، بادشاہوں کی بھی قبر ہوگی، سب کی قبر ہوگی۔ اور
اگر ان کے ڈھانچے نظر آ جائیں کبھی کبھار قبر کھودتے وہ جو ہڈیاں نظر آ جاتی ہیں ہاتھ سے مسل دو. کبھی انہوں نے بھی اپنی ماں کا دودھ پیا ہوگا, کبھی وہ بھی جوان رہے ہوں گے, اپنی جوانی پہ انہیں ناز رہا ہوگا, لیکن کس طرح سے مٹی ان کی ہڈیوں تک کو کھا گئی. تو آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. ہماری حیثیت جانتے ہیں کیا ہے؟ گھٹے تو بس ایک مشت خاک ہے انسان. انسان جب گھٹتا ہے تو ایک مٹھی مٹی ہے, اور بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے. قبرستان میں کبھی جائیے کیسا سناٹا ہوتا ہے, جبکہ کتنی جانیں دے دے کے ہم اسے آباد کرتے ہیں. شاعر نے کہا ہزاروں جان دے دے کر تجھے آباد کرتے ہیں, پھر بھی یہ شہر خاموشاں تیری خاموشی نہیں جاتی. تو کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے ساری چیزیں ہلاک ہو جائیں گی, فنا ہو جائیں گی, صرف رب کی ذات باقی رہے گی. تو اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑ لیں. اگر ابھی تک گناہ آپ کرتے تھے تو توبہ کر لیں, نماز چھوڑتے تھے تو اب نمازی ہو جائیں, روزے نہیں رکھتے تھے تو روزے رکھنا شروع کر دیں. اس لیے کہ قبر میں اگر عقیدے کے بارے میں سوال ہوگا کہ تمہارا عقیدہ کیسا تھا, من رب کا, تمہارا رب کون, ما دینوں کا, تمہارا دین کیا ہے, ما کنت تقول فی ھذا الرجل, مدینہ والے کے بارے میں کیا کہتے تھے. یہ تینوں کوسچنس عقیدے پہ بیسڈ ہیں, عقیدے سے ریلیٹ کرتے ہیں, عقیدے سے متعلق ہیں. تو قبر میں عقیدے کے بارے میں سوال ہوگا, اور حشر میں عمل کے بارے میں سوال ہوگا. عمل کے بارے میں روز محشر کی جاں گداز بود, اولین پرسش نماز بود. میدان محشر کے دن جب جان پگھلی ہوگی, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, تو پہلا سوال جو ہوگا اہل محشر سے وہ کیا ہوگا کہ نماز پڑھتے تھے کہ نماز نہیں پڑھتے تھے. ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے انسان کو دیتا ہے نجات. تو اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیے, آپ کا رب آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا. وما علینا الا البلاغ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.